ایک اور جنرل جاوید اقبال جیسا کیس سامنے آیا ہے۔ جنرل جاوید اقبال کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی کمانڈر ان چیف کے دوران 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جاسوسی کرتے رہے ہیں، پاکستان کے راز پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں بیچے ہیں، لہٰذا ان کو 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی سزا میں بہت بڑی تخفیف کر دی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، جنہوں نے یہ سارا ان کی سزا کا اہتمام کیا تھا، اور باقی جو سزا ان کی کوئی سال 1.5 سال رہ گئی تھی وہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کیس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنا اور ان کی ساری سزا ختم کر کے ان کو رہائی کا حکم دے دیا گیا، اور ان کی رہائی اسی وقت ہو گئی جیسے ہی جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ جنرل عاصم منیر کو تمام جزئیات کا علم تھا کہ جنرل جاوید اقبال کی گرفتاری کیوں ہوئی، ان کو سزا کیوں سنائی گئی، کیونکہ جن دنوں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان پر کیس چل رہا تھا، جنرل عاصم منیر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے اور اس کے بعد ڈی جی ISI بھی تھے۔ یہ نیا کیس جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کا ان کی جبری تحویل میں درخواست کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی۔ اس طرف چلتے ہیں، کافی حد تک یہ ملتا جلتا کیس ہے جنرل جاوید اقبال سے۔ کیسے آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل کو حبس بجا میں رکھنے سے متعلق درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کی اہلیہ کی درخواست پر عدالت کو بتایا گیا کہ حساس دستاویزات شیئر کرنے پر ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج خادم حسین سمرو نے شازیہ جواد کی طرف سے دائر کی گئی حبس بجا کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ ہی سماعت کی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ اس درخواست میں ایئر چیف مارشل کو فریق نہیں بنایا گیا، تاہم دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ حساس دستاویز لیک کرنے سے متعلق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر جواد سعید کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور انہیں اس ضمن میں سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ عدالت نے درخواست خارج کرتے ہوئے 15,000 جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جواد سعید مارچ 2021 کے دوران ایئر مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے اور انہیں مختلف خدمات پر سرکاری اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ سماعت کے دوران کورٹ مارشل اور رحم کی اپیل کا ذکر۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 27 جنوری 2024 کو ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 مارچ 2024 کو ان کی اپیل پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ ان کی رحم کی اپیل ایئر چیف مارشل کے پاس زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کے خلاف آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق 6 چارجز تھے، جن میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم اس سزا کے خلاف اپیل پر ان کی سزا میں 10 سال کی کمی کر کے 4 سال قید کر دی گئی۔ 14 سال سنائی گئی تھی اور باقی بچی 4 سال، اس کو بھی 1.5 سال سزا کو شروع ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ یہ قانون برطانوی راج کے دوران 1923 میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد فوج سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے پر کارروائی کرنا تھا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ ابھی ان کی رحم کی اپیل ایئر چیف مارشل کے پاس زیر التوا ہے۔ ایک مرتبہ سزا کم ہو چکی ہے، دوسری مرتبہ بھی کمی کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کورٹ مارشل اور اپیل جس میں سزا ہوئی، اس کا تحریری آرڈر کہاں ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی مکمل آرڈر ان کے پاس نہیں ہے اور اس ضمن میں ایک پیراگراف ہے جس میں الزامات اور سزا کا ذکر موجود ہے۔ درخواست گزار شازیہ جواد کے وکیل عبدالوحید روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کی اہلیہ اور ان کی بیٹیوں کو بتائے بغیر کیسے سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے وکیل کو بھی اب تک رسائی نہیں دی گئی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے بقول ان کے پاس جو پیراگراف ہے اس میں جرائم اور سزا کا ذکر موجود ہے، تو اس طرح شوہر کی گمشدگی کی درخواست درست نہیں ہے۔ جسٹس خادم حسین نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ گمشدگی یا حبس بجا کی درخواست میں چیف آف ایئر اسٹاف کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے، جس
پر عبدالوحید ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی درخواستوں میں نیول چیف اور ایئر چیف کو فریق بنایا گیا ہے اور عدالتوں نے اس ضمن میں انہیں نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موکلہ کے شوہر کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے اور نہ ہی اس ضمن میں کسی ادارے کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ گھر سے اٹھا لیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ جواد سعید ایک ریٹائرڈ پرسن ہے جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید پر کون سا الزام ہے اور کب ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ عبدالوحید ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کورٹ مارشل ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سزا سے متعلق اگر جواد سعید کی فیملی کو بتایا گیا ہے تو کم از کم اس کا کوئی ریکارڈ ہی دکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میری موکلہ کے شوہر پر کیا الزامات ہیں اس کے بارے میں ان کی فیملی کو بھی معلومات حاصل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے بغیر وکیل کو رسائی دیے انہیں سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جواد سعید 18 مارچ 2021 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور انہیں 1 جنوری 2024 کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ جواد سعید ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سویلین ہے اور ان پر پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ اس درخواست میں بنائے گئے فریق کو حکم دیں کہ وہ ریکارڈ دکھا دیں تو وہ درخواست واپس لے لیں گے۔ اس پر عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ پٹیشن واپس نہیں ہوگی کیونکہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ان کی موکلہ کے شوہر کے خلاف چارجز عائد ہوئے ہیں۔ یوں عدالت نے درخواست کو 15,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں جواد سعید کے کورٹ مارشل کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ عدالت ضمن میں کوئی حکم جاری کرتی اس سے پہلے ہی وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ایئر چیف نے ریکارڈ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے پوچھا کہ جب ایئر مارشل ریٹائرڈ جواد سعید کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے اور انہیں سزا بھی سنائی جا چکی ہے تو انہیں ابھی تک جیل بھیجنے کی بجائے اپنی تحویل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو وزارت دفاع کے نمائندے اس ضمن میں عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالوحید کا کہنا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کے کورٹ مارشل اور ان کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر دی گئی سزا کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کو کس جرم میں حراست میں رکھا گیا ہے، تاہم اب عدالت کو اس ضمن میں آگاہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد عبدالوحید ایڈوکیٹ کے بقول ان کے لیے لیگل ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستے کھل گئے ہیں۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کون ہے اور ان کا خاندان کیا چاہتا ہے؟ جولائی 2018 میں اس وقت پاکستانی فضائیہ میں وائس ایئر مارشل جواد سعید کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور وہ مارچ 2021 کے دوران اس عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ 3 اسٹار ایئر مارشل کے عہدے کو لیفٹیننٹ جنرل کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نومبر 1986 میں پاکستان ایئر فورس کی GDP برانچ میں کمیشن حاصل کیا، یعنی وہ سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے فائٹر اسکواڈرن، فائٹر ونگ اور ریجنل ایئر کمانڈ کی کمان کی۔ ریٹائرمنٹ سے قبل ان کا نام مارچ 2021 کو فضائیہ کے سب سے سینئر افسران کی اس سمری میں شامل تھا جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ایئر چیف کی تعیناتی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز اور ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز بھی تعینات رہے۔ وہ کمبیٹ کمانڈر اسکول، ایئر وار کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کو ماضی میں سرکاری اعزازات، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا، تاہم ان کے حوالے سے حالیہ عرصے میں ان کی اہلیہ نے عدالت میں درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ ان کے شوہر کے خلاف کوئی بھی کیس درج نہیں ہے اور ان کی حراست غیر قانونی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ جبری تحویل بنیادی آئینی حقوق کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل چارٹر برائے انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اس درخواست میں کہا گیا کہ جواد سعید کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو قانون کے مطابق عدالتی کارروائی کی ہدایت کی جائے، مگر اب اہل خانہ کو بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کی تحویل میں ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی اپنے شوہر سے ملاقات کروائی گئی تھی اور یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ انہیں جلد رہا کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کی پینشن بھی بند کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے
کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسا جنرل جاوید اقبال کے ساتھ ہوا تھا. ان کی سزا کو بھی 14 سال سے کم کرتے کرتے بالآخر ختم کر دیا گیا تھا. اگر وہ اتنے ہی بڑے جرم تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی تھی، آرمی ایکٹس کی خلاف ورزی کی تھی، اتنی زیادہ ان کو سزا سنائی گئی کہ 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. اتنا بڑا جرم اور پھر معاف کرتے کرتے سزا بالکل معاف کر دی گئی. تو اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ کیا ان کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا. اسی طرح سے جنرل جواد سعید کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے ان کو سزا سنائی گئی اور اس سزا میں کمی کر دی گئی اور 14 سال کو 10 سال کم کر کے 4 سال پر لے جایا گیا تھا، اور اب بھی ایک درخواست ایئر چیف مارشل صاحب کے سامنے پڑی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سزا بھی ختم کر دی جائے. اتنا بڑا جرم تو پھر یہ سوال تو سامنے آتا ہے کہ سزا کے خاتمے سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کیا کوئی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. جیسا کہ اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی ایئر چیف یعنی پاک فضائیہ کے سربراہ بننے کے مقابلے میں شامل تھے. کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے کہ ان کو بھی اسی وجہ سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کے حوالے سے کیا فائنل ہوتا ہے. ان کے وکیل کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے. ان کے وکیل نے کہا کہ ہماری ان تک رسائی نہیں ہے. جبکہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو ان کو بھی ایک وکیل فراہم کیا گیا ہے. جواد سعید صاحب کو اگر وکیل نہیں فراہم کیا گیا تو یہ بھی بہت بڑا انصاف کے نظام پر سوال ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.